اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم۔ اما بعد، تمام ناظرین، دیکھنے والے اور بالخصوص مومنین کی خدمت میں مجھ حقیر سید اجلال حیدر نقوی البخاری کی جانب سے السلام علیکم، اور موالیان حیدر کرار ولایت علی پہ قائم دائم رہنے والوں کی خدمت میں مجھ حقیر کی طرف سے تحفہ یا علی مدد۔ ناظرین کرام، یہ خصوصی پروگرام، یہ ایک سیگمنٹ جسے تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سفیر حسین حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کا عظیم الشان خطبہ جو آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر دیا، وہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، اور عربی متن کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ۔ لیکن خطبے کا آغاز کرنے سے پہلے تعارف سفیر حسین ہونا ضروری ہے، تاکہ عظمت سفیر حسین، اہمیت سفیر حسین اور ان کے مقام کی تھوڑی سی معرفت ہو سکے۔ خطبہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ منتظر ٹی وی کے وسیلے سے وہ حقائق، وہ رموز، وہ باتیں جو کتابوں تک محدود تھی، وہ اب منتظر ٹی وی کے وسیلے سے آپ تمام ناظرین مومنین کرام اپنے گھر بیٹھ کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ خطبہ بھی آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا، اس کے ساتھ آپ نے خطبے کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنا ہے، اس کے ایک ایک جملے کی گہرائی میں اترنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ منتظر ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرنی ہے، بالخصوص دعا کرنی ہے اس ٹی وی کے، اس چینل کے پروڈیوسر کے لیے اور اس شخصیت کے لیے کہ جس نے اس چینل کو وجود دیا۔ آئیے ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں خطبے کی جانب۔ خطبے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، کیونکہ کوفے میں مولا حسین کے واحد سفیر حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ مسلم عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور عقیل امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور عقیل کے لیے کتابوں میں یہ ملتا ہے، حضرت عقیل کے لیے میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک روز مولائے کائنات صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیر المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ یا علی، دو نسبتوں کی وجہ سے میں عقیل سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، وہ دو وجوہات، وہ دو نسبتیں کیا ہیں؟ کہا، ایک تو یہ کہ عقیل میرے محسن چچا ابو طالب کے فرزند ہیں، اور ان کی شکل میرے محسن چچا سے بہت ملتی ہے، اور چونکہ ابو طالب کے صرف نبی خدا پر نہیں بلکہ دین خدا پر بھی احسانات ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ اور یا علی، دوسری وجہ عقیل سے محبت کی یہ ہے کہ آپ کے بھائی عقیل کا ہی فرزند ایک ہوگا جو میرے فرزند حسین پر سب سے پہلے قربان ہوگا۔ لہٰذا ناظرین کرام، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دیباچہ کربلا مشن حسین کے پہلے شہید حضرت مسلم ہیں، جو عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت مسلم کو
مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب روانہ کیا. چونکہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ کوفہ کی طرف سے لاتعداد خط امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مولا، ہم یزید کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ہم اس فاسق، اس فاجر، اس بد کردار، اس زانی کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ پنجتن کی آخری نشانی ہے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند بطول ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، آپ آ کر ہمارے پاس آئیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں. تو جب مولا کو لاتعداد خط موصول ہو رہے تھے تو مولا نے اپنا سفیر بنا کر مسلم کو کوفہ کی جانب روانہ کیا. چونکہ امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے امام ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. چونکہ مولا کا رخ کربلا کی طرف تھا، لہٰذا کوفہ اپنے سفیر کو اس لیے بھیجا کہ کل بروز محشر کو یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مولا ہم تو آپ کو بلاتے رہے، آپ نہ آئے. تو مولا نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اپنا سفیر مسلم کو چنا اور انہیں کوفہ کی جانب روانہ کیا. یہاں ناظرین کرام میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی بات یہاں کہ مسلم واز دی اونلی ایمبیسڈر آف امام حسین in the state of Kufa and he was sent by Imam Hussein with authority and permission. ناظرین کرام، جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، وہ ترجمان ہوتا ہے. جس بھی شخصیت کا کوئی سفیر ہوتا ہے وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کو مل جائے گا کہ اپنا سفیر جب بھی چننا تو بڑی احتیاط سے چننا، کیونکہ سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. لہٰذا مسلم حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں اور حسین اللہ کے سفیر ہیں، تو اللہ کا جو سفیر ہے اس کا سفیر مسلم بن کے کوفہ جا رہے ہیں. اور جو خط امام حسین نے مسلم کے ہاتھ کوفہ بھیجا ہے، اس خط میں مولا حسین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قد ارسلت الیکم افضل من اہل البیت، کہ میں تمہارے یہاں اسے بھیج رہا ہوں اپنا سفیر بنا کر جو میری اہل بیت میں سب سے افضل ہے اور میری جائے اعتماد ہے، یعنی میرے اعتماد کی جگہ ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ہے مسلم کا کہ مولا حسین ان کے لیے یہ لکھ رہے ہیں. تو مسلم جب خط لے کے روانہ ہوئے ہیں مولا کا کوفہ کی جانب، تو وہاں جامع مسجد میں سفیر حسینی کی حیثیت سے مسلم بن عقیل نے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ خطبہ ہم نے آپ کو سنانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، جو مسلم نے سفیر حسینی کی حیثیت سے کوفہ کی جامع مسجد میں ڈیلیور کیا تھا. اور مسلم کے سامنے اس وقت 30,000 سامعین تھے، یعنی 30,000 لوگ مسلم کو سننے والے تھے. اور یہ وہ دور ہے ناظرین کرام کہ جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی موجود نہیں، لیکن 30,000 کو خطاب کیا سفیر حسینی نے. اور وہاں خطاب کر کے سفیر حسینی نے ہیبت ہاشمیہ اور صوت ہاشمیہ کی بلندی کو بھی بتایا ہے. مسلم نے 30,000 سامعین کے سامنے بلند ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا سفیر حسینی کی حیثیت سے. اور اس خطبے کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے، اس خطبے میں جو سحر بیانی ہے اس کا یہ عالم ہے کہ تاریخ نے محفوظ کیا کہ اختتام خطبہ پر جو 30,000 سامعین مسلم کے سامنے موجود تھے، ان میں سے 18,000 ہاتھ بیک وقت بیعت کے لیے آگے بڑھے. تو یہ کمال ہے اس خطبے کا. اور صرف ایک ہی خطبے کے بعد 18,000 سامعین میں سے 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی. اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خطبہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں. اس خطبے کا متن یہ ہے کہ جامع مسجد ہے کوفہ کی، مسلم بلند ہوئے، ایک مرتبہ سامنے موجود ہر شخص پر نظر ڈالی، ہر سینے کے اندر جھانکا، ہر نگاہ کے اندر اپنی نگاہ کو رکھا، اور یہ محسوس کیا کہ کس سینے میں کیا ابل رہا ہے، کہاں کتنا بغض ہے آل محمد کے لیے،
کہاں دنیا کی محبت بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھاپتے ہوئے ایک مرتبہ مسلم نے اپنا گلا درست کیا اور اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ وکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ فماذا طاہرین طیبین راضیین مرضیین عند اللہ ولیس لہم اليوم علی وجہ الارض وارث سوى الحسین کلیم القرآن المناجی بالرحمن قاسم کل خیر وحلیف بالایمان المفروض تاتہ علی الجن والانس والوحش والطیر فاقل اہل الکوفۃ لو تستطیع ان ترکتم ابی ابا عبداللہ مصباح الصلاۃ ونور المحراب وخلاصۃ الوجود وتفسیر الکتاب للشارب الخمور واللاعب الکلاب الرزیتم بالحمیم للمتروک ومن عین الحیات المرزوق هل يستوي الخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من الغوانی ومن مناجی له جبرائیل ها انا ارسلت فیکم سفیرا وکنت فیکم داعیا الی بیت اللہ فمشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ فسار الجنت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ناظرین اکرام وہ خطبہ اس خطبے کا متن ہے جو سفیر حسینی نے جامعہ مسجد کوفہ کے اندر 30,000 سامعین کے سامنے دیا، اور اس خطبے کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک ایک جملہ اور اس کا ترجمہ، اور جتنی تفسیر اور تشریح ہو سکے گی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے سیگمنٹ میں پیش کریں گے۔ یا امام